السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے دوران رسک مینجمنٹ کیا معنی رکھتا ہے اور اس کے معنی ہوتے کیا ہیں اس پہ میں نے آپ سے بات کی تھی اور اس کا ذکر ہوا تھا. رسک مینجمنٹ ان ڈیٹیلز تو ہم ذکر کرتے آ ہی رہے ہیں، لیکن اتنا ذکر ہونے کے باوجود وہ ہوتا ہے ذہن میں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو ایک بار میں نے پھر سے سوچا کہ آپ کی کم سے کم آپ کی معلومات میں یہ ہو جائے اور یہاں آپ کو پتہ چل جائے کہ رسک ہے کیا اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. پھر میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، واٹ آر دی آبجیکٹیوز آف رسک مینجمنٹ. کیونکہ جب کبھی بھی کوئی کام آپ کرنے چلتے ہیں تو اس کا ہمیں کم سے کم پہلے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ واٹ آر وی گوئنگ ٹو ڈو اینڈ ٹو واٹ افیکٹ، واٹ از گوئنگ ٹو بی دا ریزلٹ آف آل دی ایکٹیویٹیز دیٹ وی آر گوئنگ ٹو پارٹیسپیٹ ان. ہر چیز جو ہے وہ آبجیکٹیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں کرنی چاہیے، اور خاص طور سے رسک کے حوالے سے تو بہت زیادہ ہمیں آبجیکٹیو ہونا چاہیے. کیونکہ جس وقت فائنینشیل کنسیڈریشنس آ جاتے ہیں تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا ریئر کموڈیٹیز اراؤنڈ. جہاں اس کے سلسلے میں کوئی اسٹیپس یا کوئی بنیاد ہمیں رکھنی پڑتی ہے تو وہاں ہمیں آبجیکٹیوٹی کا بھی اندازہ ہونا چاہیے. آخر میں آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ جو ایکٹیویٹی ہماری ہو رہی ہے آیا کہ اس کے آبجیکٹیوز اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے، آبجیکٹیوز اس کے کیا ہیں اور کیا اچیومنٹس ہیں، لہٰذا اس کا ذکر ضرور ہوتا ہے. پھر اس ضمن میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اسٹیپس ہمیں کیا کیا لینے چاہیے انٹائر رسک مینجمنٹ پروسیس کا. جو رسک مینجمنٹ ہے، جو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ کیا کیا ہیں اور اس کے فال آؤٹس کیا ہوتے ہیں. اگر کل کو وہ رسک مینجمنٹ کے اسٹیپس کو اوائڈ کیا گیا، اگنور کیا گیا، تو اس سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں اور پھر اس سے کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. وہ کہلاتے ہیں بینیفٹس آف رسک مینجمنٹ. کیوں رسک مینجمنٹ ضروری ہے اور اس کے بینیفٹس کیا کیا ہیں اس کا بھی ذکر ہوا. اور اسی سے ایسوسیٹڈ، کیونکہ جب کبھی بھی کسی رسک مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے، چاہے وہ کارپوریٹ لیول پر ہو چاہے کمرشل لیول پر، وہ آ جاتی ہے بات گھوم پھر کر انڈیویجول لیول پر. کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی کارپوریٹ آرگنائزیشن، کوئی بھی کمرشل آرگنائزیشن در و دیوار تو نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ چل رہی ہوتی ہے. وہاں موجود لوگ ہیں، جو پیپل، جو اسکلڈ لوگ ہیں، جو انسکلڈ لوگ ہیں، اوور آل جو مینجمنٹ پروسیس ہے، پالیسیز اننسیشنس ہیں، کس طرح سے ان کا امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. تو وہاں پر ہر شخص کا، ہر انڈیویجول کا رسک مینجمنٹ سے وابستگی بہت ضروری ہے. اور اسی حساب سے جب کبھی بھی بات ہوگی تو اس کی انڈیویجول کی بھی رسک مینجمنٹ کے حوالے سے بات ہوگی. تو پرسنل رسک مینجمنٹ کا بھی ذکر میں نے کیا. غرض کہ آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ جب کبھی بھی کوئی بات چلتی ہے تو اس میں یہ ذکر آتے ہیں، اور ان ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہاں کس طرح سے ہم نے اس کو پروسیس کرنا ہے اور اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں. اب وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے رسک کے بارے میں ہم بات کرتے چلتے ہیں، بیسل ٹو اکارڈ کا ذکر ہوا اور کریڈٹ لینڈنگ کا ذکر ہوا. لینڈنگ کے حوالے سے کیا کیا رسک ہو سکتے ہیں، ریٹرنس ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی انوالو ہوتے ہیں. فرض کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں. اب کچھ ایسے بھی ٹاپکس ہیں جو بڑے ایڈوانس لیول کے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں ایڈوانس ٹاپکس رسک مینجمنٹ کے حوالے سے. تو وہ اب وقت بہت سی باتیں ہمیں سکھا دیتا ہے، وقت بہت سی باتیں ہمیں تجربے کی بنیاد پر آگے لے جاتا ہے. ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے آپ کو. پاسٹ لنکڈ ہوتا ہے پریزنٹ سے، پریزنٹ لنکڈ ہوتا ہے فیوچر سے. آپ کسی چیز کو بھی کبھی اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں آپ نے ایک ایسپیکٹ اگنور کیا وہیں کیٹاسٹروفک ریزلٹس ہوتے ہیں. ہمیشہ ریمبر دیٹ وٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو ڈو، وین ایور یو آر گوئنگ ٹو ڈو، اٹ از آلویز لنکڈ ود دا پاسٹ، carried on to the present with what you are doing, and ultimately it leads to what you are going to attain in the future. Therefore, nothing can be ignored. These are certain vital processes which needs to be undertaken. اب جب آپ کا پاسٹ لنکڈ ہوا پریزنٹ سے اور پریزنٹ لنکڈ ہوا فیوچر سے، تو آپ کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اسکوپس بھی بدل جاتے ہیں. جب کبھی بھی ہم کوئی بات کرنے چلتے ہیں تو بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر، وقت کے تقاضوں کے پیش نظر جب کبھی بھی کوئی بات ہوگی تو اس میں تبدیلی رونما ضرور ہوگی. ورنہ آپ یہ سمجھ لیجئے جو اقدامات آپ نے اٹھائے ہیں، جو لیے ہیں پہلے، وہ
اب مؤثر اتنے نہیں رہ جاتے آپ کی کرنٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ. لہٰذا دیر ہیز ٹو بی اے چینج. اور جسے کہتے ہیں کہ جب تک تبدیلی نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کو ریڈیکل چینجز نہیں ہوتے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے چینج از آلویز فار دا بیٹر. بلکہ ایٹ ٹائمز میں نے تو یہ محسوس کیا ہے کہ جہاں تبدیلی ہوئی ہے وہاں بہت زیادہ خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے. لہٰذا ہم رسک مینجمنٹ کے حوالے سے بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ چینجنگ اسکوپ آف رسک مینجمنٹ ہے کیا اور اس کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں. اور یہ بھی دیکھ لینا پڑتا ہے ہم کو کہ جو آج کل رسک مینیجر کا جو جاب ہے وہ کیا ہو گیا ہے. پہلے کیا تھا اس کا تو ذکر آپ سے برابر ہوا. اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے پیش نظر رسک مینیجر کا کیا جاب ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں, ایک سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. Today, the risk manager's job involves more than simply purchasing insurance. It is not limited in scope to pure risk. The risk manager may be using financial risk management, enterprise risk management. اب یہ دونوں کنڈیشنز جو ہیں وہ رسک مینیجر کے حساب سے ہوتی ہیں. یہ تو بڑا آسان ہے. کسی کو بٹھایا اور کہا تم اس کا رسک کیسے انالائز کرو گے اور رسک کے انالیسس کے بعد اس کو کیا طریقے ایسے ہوں گے جس سے یہ رسک منیمائز ہو سکے. اب رسک مینیجر اگر آپ ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں پتا اس کے بارے میں تو گئے سیدھے انشورنس کروا لیں گے اور کہا ٹھیک ہے جی انشورنس ہو گئی ہے اس کی اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لہذا ایسا نہیں ہوتا. بات یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ایکٹیویٹی ہونے چلتی ہے, یہ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی انشورنس کمپنی کو کانٹیکٹ کیا اور کہہ دیا اس کا جتنا رسک ہے وہ کور کر دو اور وہ رسک کور ہو گیا. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی دوربینی سے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ فائنینشیل رسک اس میں کیا کیا انوالوڈ ہیں. اور ایک فائنینشیل رسک انوالوڈ ہوتے ہیں آپ کے انٹرپرائز ایسوسیٹڈ ایکٹیویٹیز کے ساتھ. جیسے آپ کی انٹرپرینیوریل ایکٹیویٹیز ہوں گی اسی کے حساب سے آپ کے فائنینشیل رسک بھی آ جاتے ہیں. اور جب یہ فائنینشیل رسک آپ کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ رسک ہیں اور اس کو کس طرح سے منیمائز کرنا ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ رسک تو ہر چیز میں ہوتا ہے. یہ میں نے آپ سے اکثر یہ بات کہی ہے. رسک تو ہوگا, کوئی ایکٹیویٹی بھی آپ کرنے چلیں گے تو رسک تو آئے گا. اب جب رسک آتا ہے تو اس کو کسی اور پریویل وہ کرتا ہے, لیکن اس سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ اسٹیپس لینے پڑتے ہیں اور وہ اسٹیپس اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی بہت زیادہ نقصانات سے دوچار نہ ہونا پڑے. اب دیکھیے کہ رسک مینیجر کا اسائنمنٹ یا جو بھی ہے اس کی ایکٹیویٹی اس میں وقت کے ساتھ چینج آ گیا. اب اسی حساب سے رسک مینیجر یا رسک مینجمنٹ کا جو اسکوپ ہے اس میں بھی تبدیلی ہوگی. اب آپ دیکھیے ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. فائنینشیل رسک مینجمنٹ ریفرز ٹو دی آئیڈینٹیفیکیشن, انالیسس اینڈ ٹریٹمنٹ آف اسپیکولیٹو فائنینشیل رسک. اب ہر چیز سب سے بڑی یہی ہوتی ہے. رسک وہاں بہت بڑھ جاتا ہے جہاں اسپیکولیشنس کی بات آتی ہے, جہاں اندازے ہوتے ہیں. بعض وقت ہوتا ہے کہ ایک ٹرینڈ آپ نے دیکھ لیا, اس ٹرینڈ کے حساب سے آپ نے اسپیکولیٹ کر لیا, ٹرینڈ کے حساب سے آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے ریٹرنز ایسے ہوں گے اور ہونے چاہیے. اور کبھی یہ بھی آپ اندازہ کر لیتے ہیں کہ جب ایسا سینیریو ہوتا ہے, ایسی سچویشن ہوتی ہے تو وہاں ریٹرنز نہیں ہوتے. اب جب ریٹرنز نہیں ہوتے تو یہ تو گیملنگ ہو گئی نا. سوچا کچھ تھا ہو کچھ رہا ہے, اندازے کچھ تھے وہ غلط ہیں یا صحیح, یہ تو جب رزلٹ آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے. ہم پہلے سے ہی اندازہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم منیمائز کر سکیں ان نقصانات کو جو ہماری کسی نہ کسی ایکٹیویٹی سے ہو رہے ہیں یا امکانات ہے ہونے کا. لہذا یہ فائنینشیل رسک مینجمنٹ جو ہے جب اس کا ذکر آتا ہے تو اس میں اسپیکولیشن کی بات جب آئے گی تو وی اسپیکولیٹ دی ایکٹیویٹیز اینڈ دا کانسیکوینشل ریزلٹس of whatever activities are going to take place. Then it is going to be further on in shape of commodity price risk. And what is commodity price risk? It is the risk of losing money if the price of a commodity changes. اب یہ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے. اب commodity pricing میں ہوتا یہ ہے کہ کسی پروڈکٹ کی آپ نے اسپیکولیٹ کیا کہ یہ ہے اس کی قیمت, یہ اس حساب سے مارکیٹ میں بکے گا, لیکن وقت کے ساتھ حالات کچھ ایسے ہوئے, کہیں کچھ کرٹیکل سچویشن ہو گئی, جنگ چھڑ گئی یا کسی اور طرح شارٹیج کہیں ہو گئی, سارے آپ کے جو کموڈیٹیز تھیں وہ ادھر چلی گئیں, آپ کے ڈومیسٹک کنزمپشن جو تھا اس میں وہ چیزیں اتنی میسر نہیں ہیں. تو ڈومیسٹک کنزیومرز کے لیے آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت زیادہ قیمت زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کو ملتا ہے. لہٰذا یہ
ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور اس ریکوائرمنٹ کے تحت آپ کی جو کموڈٹی ریکوائرڈ ہے وہ اس میں کیا چینجز آ چکی ہیں. لہذا جب پرائز فلکچویشنس ہوتے ہیں اور اپورڈ ہوتے ہیں تو اس میں بہت سی تبدیلی رونما ہو جاتی ہے اور یہ کموڈٹی پرائس رسک کے نام سے ایسوسیٹڈ ہوتی ہے. اب دیکھیں اور کیا ہے. انٹرسٹ ریٹ رسک از دا رسک آف لاس کازڈ بائی ایڈورس انٹرسٹ ریٹ موومنٹ. بات ہو رہی ہے انٹرسٹ ریٹ رسک کے حوالے سے. اب انٹرسٹ ریٹ رسک جو ہے وہ کبھی کبھی مارکیٹ میں ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں بزنس ایکٹیویٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے جب انٹرسٹ ریٹس کا ریویژن ہوتا ہے, اور جب یہ ریویژن ہو جاتا ہے تو اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو پروڈکٹ اس کنزیومر مارکیٹ میں لانچ کیا جا رہا ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یا بینکس لانچ کر رہے ہیں تو اس میں کس طرح سے فلکچویشنز ہیں, اور اسی حساب سے جب اس کا فلکچویشنز ہوئے اپورڈ رائز ہوا, ٹرینڈ جو ہے اس کا زیادہ کا ہوا, تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پروڈکٹ ہوتا ہے جب وہ مہنگا ہوتا ہے تو اس سے وابستہ بہت سی چیزیں ساری وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو پروفٹ ریٹرن, جو ریٹ آف ریٹرن ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ایسی سچویشن میں یہ ہوگا تو پھر وہ نہیں مل پاتا. لہذا جو انٹرسٹ ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے جب کسی بھی پرائسنگ کا تعین کیا جاتا ہے اور اسی کے حوالے سے پھر ریٹرنز جو ہیں وہ بھی ڈٹرمن ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں اپنے بزنس کے حوالے سے تو اس میں آپ دیکھتے ہوں گے آئے دن جب آپ اخبار میں پڑھتے ہیں تو کرنسی ریٹ فلکچویشنز ہوتے ہیں, اور یہ کرنسی ریٹ فلکچویشنز اس بات کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ آیا کہ آپ کا جو اپنی کرنسی ہے, ہمارا جو روپیہ ہے, اس کی ویلیو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ہے. جو بڑی بڑی کرنسیز ہیں جو ڈالر ہے, یورو ہے, پاؤنڈ اسٹرلنگ ہے, ریال ہے اینڈ سو آن, وہ یہ اس سے ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں, ٹریڈنگ اس سے ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر ایک ڈٹرمنیشن ہوتا ہے کہ ہاں یہ اس ریٹ سے ہم نے منگوایا ہے اور وہ اس کا معلوم ہوا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالرز یا جو بھی پاؤنڈ اسٹرلنگ یا جس میں بھی ہم انٹرنیشنل کرنسی میں ڈیل کر رہے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں لاسز ہو جاتے ہیں. یہ سارے فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور یہ بڑے معنی رکھتے ہیں, اور خاص طور سے یہ کرنسی ریٹ فلکچویشنز کا اثر اس پر ہوتا ہے جو انٹرنیشنل ٹریڈنگ میں جب ہم جاتے ہیں. اگر ہم نے پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لی, روز ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آج پیٹرول کی قیمت مہنگی ہو رہی ہے. بات یہ ہوتی ہے جب بھی کرنسی فلکچویشن کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ وہ اثر انداز ہوتا ہے اس ملک کی اکانومی پر, معیشت پر. لہٰذا وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ایز فار ایز دیز فلکچویشنز آر کنسرن, اور اسی حساب سے پھر ہمارے رسک بڑھ جاتے ہیں, کم ہو جاتے ہیں, اور وہ اسی طرح سے ریٹرنس میں فلکچویشنز آ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہ چینجنگ اسکوپ ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ آ گیا, ڈومیسٹک مارکیٹ آ گیا, آپ کی اور ٹریڈنگ ہوتی رہی, پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ اور ہوتی ہیں. جیسے کرنسی کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا تو کرنسی کے حوالے سے جب بھی کبھی کوئی بات ہوگی اس کا کنورژن ہوتا ہے, اس میں نقصانات ہو جاتے ہیں. جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو وہ ڈیویلویشن وغیرہ کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. غرض کہ یہ ساری چیزیں ملا کر رسک کو یا تو کم کر دیتی ہیں یا رسک زیادہ ہو جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں ایک ایسپیکٹ اور بھی ہے, فائنینشیل رسک کین بی مینجڈ وتھ کیپٹل مارکیٹ انسٹرومنٹس. اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے. اب یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ کدھر اشارہ کرتے ہیں, فائنینشیل رسک کی طرف. جب بھی کبھی کوئی ہمارے انویسٹمنٹ مارکیٹ میں یا کیپٹل مارکیٹ میں یا منی مارکیٹ میں کوئی ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں مختلف قسم کی جو سیکیورٹیز ہوتی ہیں, مختلف انویسٹمنٹ پروسیسز ہوتے ہیں, مختلف انویسٹمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں تبدیلی جو ہے ضرور حسب منشا نہیں ہو رہی ہوتی. بعض وقت ایسے فیکٹرز اس میں آ جاتے ہیں جس میں وہ آپ یہ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے, اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے, اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس میں کتنا ہے. اب یہ سارے جو ہیں چینجنگ اسکوپ کے حوالے سے ہمارے حساب سے جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کبھی بھی کسی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہوتا ہے. اب اور اس میں چیزیں بھی ہوتی ہیں جو چینجنگ اسکوپ کے حوالے سے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. An integrated risk management program is a risk treatment technique that combines coverage for pure and speculative risks in the same contract. A double trigger option is a provision that provides for payment only if two specified losses occur. Some organizations have created a chief risk officer position. The chief risk officer is responsible for the treatment of pure and speculative risks faced by the organization. اب وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سی تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں.
ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس حساب سے کون سا چینج آ رہا ہے، کہاں کہاں کیسے کیسے رسک ایسوسیٹیڈ ہو رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے جب کبھی بھی کوئی چینج آتا ہے اور یہ جو اثر کرتا ہے ہر انداز میں وہ فائنینشیل رسک کا ہوتا ہے. اور اسی حساب سے بڑا ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے فائنینشیل رسک مینجمنٹ کا. جب تک ہمارا فائنینشیل رسک مینجمنٹ کور نہیں ہوتا اس وقت تک ٹریڈرز ہوں، مینوفیکچررز ہوں، انویسٹرز ہوں، کسی طرح سے بھی ہوں، وہ رسک میں بہت زیادہ گھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہی کام ہوتا ہے رسک مینیجر کا کہ اس کو دیکھے اور انٹیگریٹڈ انداز میں اس کے ریٹرنز انشور کرے. ورنہ اگر جہاں تک انویسٹر کا تعلق ہے، اگر وہ انویسٹر خود انویسٹمنٹ کرے اور اسے کسی چیز کا اندازہ نہ ہو تو پھر رسک مینیجر کی کیا ضرورت ہے، تو خود ہی نہ سب کچھ کر لے. یہ سارے ایسپیکٹس اور کنسیڈریشنز جو ہوتے ہیں رسک مینیجر کو انالیسس کرنے میں مدد دیتے ہیں، جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دس از دا چینجنگ سینیریو اینڈ certain actions are to be taken in light of the changing pattern of the investments. There is a further aspect which needs to be covered as far as the changing scope of the financial risks are concerned and the risk management is concerned. I refer you to a slide. Enterprise risk management is a comprehensive risk management program that addresses the organization's pure speculative, strategic and operational risks. اب ہر آرگنائزیشن میں، اب خاص طور سے جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنس ہیں، وہ آرگنائزیشن جن کے ٹریڈنگ لنکس ورلڈ وائڈ ہیں، گلوبل لیول پر ہیں، انہوں نے انٹرپرائز رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ اپنی آرگنائزیشن میں انٹروڈیوس کیا ہے، جو انہیں پل آؤٹ کرتی ہے اسٹریٹجک رسک سے، آپریشنل رسک سے، فرض کے فائنینشیل رسک سے، کسی طرح کے بھی جو رسک ہوتے ہیں، چاہے وہ پیور رسک ہوں، چاہے وہ اسپیکولیٹو رسک ہوں، چاہے کسی انداز میں کوئی رسک اس میں ایسوسیٹیڈ ہو گیا. جب ایسی چیز آتی ہے تو انٹرپرائز رسک مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان کو بہت سے اسپیکولیشن سے، جس سے کہ ہو سکتا ہے اس ادارے کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہو، وہ بچا لیتے ہیں. اور ان اسٹیپس کی وجہ سے وہ ادارے رہ جاتے ہیں اپنی جگہ قائم اور ریٹرنس ان کے انشورڈ ہوتے ہیں. فردر آن، as long as risks are not positively correlated, the combination of these risks in a single program reduces overall risk. Nearly half of all US firms have adopted some type of ERM program. Barriers to the implementation of ERM include organizational culture and turf battles. اب یہ انٹرپرائز رسک مینجمنٹ کے جو کانسیپٹس ہیں وہ باہر کی دنیا میں بہت زیادہ رائج ہیں. اسی کی وجہ سے ہماری جو آرگنائزیشنس ہیں لوکلائز ہمارے ملک میں، وہ بھی بہت سے اقدامات ایسے اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت سے رسک کے فیکٹرز سے بچ جاتے ہیں اور ہماری جو پروفیٹیبلٹی ہے یا جو ہمارا ریٹرن ہے اس سے ہم بہت زیادہ بچے ہوئے رہتے ہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے، اگر کسی انپریسیڈنٹڈ ایونٹ کا ہم سامنا کر سکنے کی پوزیشن میں ہوں تو آپ یقین رکھیے وہ آرگنائزیشن ایز فار ایز دیٹ آپریشنل ایشوز آر کنسرن، فائنینشیل ایشوز آر کنسرن اینڈ دی اوور آل پرسپیکٹو آف دا رسک مینجمنٹ از کنسرن، یہ جب اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو الگ کر لیتی ہے اور اسموتھلی ہر کام چل رہا ہوتا ہے. لہٰذا یہ کانسیپٹ بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر انٹرپرائز رسک مینجمنٹ کا اب بہت زیادہ انٹروڈیوس ہونے لگا ہے، تاکہ یہ فیکٹر اس بات کی طرف لے جاتا ہے، نشاندہی کرتا ہے کہ کوئی بھی ایڈورس سچویشن یا سینیریو ہو سکتی ہے تو ایسی صورتحال میں آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. لہٰذا یہ ایک بہت ضروری ہے ایشو. اور جو ہر آرگنائزیشن کا رسک مینیجر ہوتا ہے وہ اسپیکولیٹو ٹرمینالوجیز سے بہت وابستہ ہوتا ہے اور اسی انداز میں وہ اسپیکولیٹ کرتا ہے اور اس سے رسک کو وہ منیمائز کر لے جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈنگ ہوتی ہے، لوکل مارکیٹ میں ٹریڈنگ ہوتی ہے، انویسٹمنٹ کے کوئی کنسیڈریشنس ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. اور وہ رسک مینیجر کا جو رول ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ورنہ وہ یا تو کمپنی اپنا خود ہی اگر انویسٹمنٹ کرنے چلے تو پھر وہ رسک مینیجر کی بھی کیا ضرورت ہے. لہٰذا انٹرپرائز رسک مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، پرنسپل ہے، وہ رسک مینیجر ہر جگہ ہر لیول پر انٹروڈیوس کرتا ہے تاکہ کمپنی کو ان
بلائے ناگہانی کی طرح جو رسک کے حوالے سے آتی ہیں نقصانات، وہ ان سے وہ بچ سکے. جب کبھی بھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو رسک مینیجر اپنا فعال کردار پلے کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انشورنس کا رول ہے، میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا ابھی کچھ پہلے کہ یہی کافی نہیں ہوتا کہ آپ کو اسٹیپ لینے چلے تو آپ نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ انشورنس کروا لی. انشورنس کروا لی تو ہر چیز سے آپ بچ گئے، بری ذمہ ہو گئے، عاری ہو گئے، آپ کا کوئی رسک ہے ہی نہیں. بات یہ نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ اسی طرح کے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب آپ نے رول اپنا پلے کرنا ہے تو آپ کے پاس وہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو دوسروں کے پاس بھی ہوتے ہیں. انٹرنیشنل ٹریڈنگ ہو یا لوکل ٹریڈنگ ہو یا نیشنل لیول کی ٹریڈنگ ہو، اس میں ہر انداز میں آپ نے ان فیکٹرز کے ساتھ چلنا ہے اور اپنی آرگنائزیشن کو اس سے بچانا ہے. لہٰذا یہی کافی نہیں ہوتا کہ انشورنس آپ نے کروا لی اور آپ ہر چیز سے بچ گئے. اب ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ انشورنس مارکیٹ ڈائنامکس ہوتی کیا ہیں، کہاں کہاں کس انداز میں یہ اپنا پارٹ پلے کرتی ہیں، اور رسک مینیجر کس انداز میں اس پر اپنے آپ کو بینک اپون کرتا ہے. جب تک ہمیں انشورنس مارکیٹ ڈائنامکس پتہ نہیں ہوں گی، ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ کس طرح سے انشورنس پروٹیکشن کے انداز میں پلے کرتی ہے اپنا رول. لہٰذا لیٹس سی واٹ از انشورنس مارکیٹ ڈائنامکس. Decisions about whether to retain or transfer risks are influenced by conditions in the insurance marketplace. The underwriting cycle refers to the cyclical pattern of underwriting stringency, premium levels and profitability. اب یہ انڈر رائٹنگ کا جو ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا، اور خاص طور سے جو بروکریج ہاؤسز وغیرہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے نا، تو اس میں آپ نے انڈر رائٹنگ کا کانسیپٹ بہت لیا ہے. اور یہ انڈر رائٹنگ انویسٹمنٹ بینکس بھی کرتے ہیں. جب کبھی بھی کوئی انویسٹر سے اٹریکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ، تو اس کو اگر وہ اپنی معذوری کا اظہار کرتا ہے کہ ہم نے تو فائنینسنگ فلاں جگہ سے کروائی ہے، یہ ہمارے اوپر لائبلٹیز ہے، ہمیں کس طرح سے اس کو شولڈر کریں گے، تو اسی طرح سے پھر وہ انشورنس جب اس کی ہوتی ہے، رسک کو منیمائز کرنے کی بات ہوتی ہے، تو انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ انڈر رائٹ کر دیتی ہیں جو اس کی ڈیٹ لائبلٹیز ہیں. تو ایک پارٹ اس کا انشورنس مارکیٹ ڈائنامکس میں انڈر رائٹنگ کا بھی ہے. فردر آن، ہارڈ مارکیٹ، ٹائٹ اسٹینڈرڈس، ہائی پریمیمس، انفیوریبل انشورنس ٹرمس، مور ریٹینشن. اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو انشورنس کمپنیز ہیں ان کے جو پرنسپلز ہیں وہ بہت زیادہ ہارڈ اور اسٹرنجنٹ ہو جاتے ہیں، اور ان پرنسپلز کی بنا پر وہ انشورنس اس طرح سے کور نہیں کر پاتی جیسے کہ اسے کرنا چاہیے. They become really hard to implement. Therefore, they are known as hard market. اور اس کے برعکس سافٹ مارکیٹ بھی ہے. Let's see what are the market dynamics for a soft market as far as insurance is concerned. Loose standards, low premiums, favorable insurance terms, less retention. اب یہ سافٹ کنڈیشنز میں آتا ہے کہ آپ کو انشورنس جو ہے وہ آپ نے کروا لی، پتہ نہیں وہ جس سے آپ نے انشورنس کروائی بھی ہے وہ اگر آپ کا نقصان جس وقت ہو وہ اس کی ادائیگی کے لیے آ بھی سکتی ہے یا نہیں. ہاں وہ وقتی طور پہ انشورنس تو ضرور ہو جائے گی، پریمیمز جو ہیں وہ بھی کم ہوں گے، لیکن الٹیمیٹلی اگر کوئی مسئلہ ایسا پڑ جاتا ہے تو کیا وہ انشورنس کمپنی جو ہے وہ اس بات کی متحمل ہو سکتی ہے کہ اس کی ریٹرنز اتنے ہوں کہ کمپنی کو نقصان سے بچا سکے. یہ جب بھی کبھی انشورنس کا ذکر آتا ہے، جب بھی کبھی انشورنس کروانے کی بات آتی ہے کسی کاروباری مرحلے میں، لہذا یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ایسی جگہ آپ انشورنس کروائیے جو کم سے کم جب اگر کوئی خسارہ ہو یا نقصان ہو اور جس مقصد سے آپ نے انشورنس کروائی ہے تو وہ آپ کو ادا بھی تو کر سکے، آپ کو اس نقصان سے بچا بھی تو سکے. ورنہ انشورنس پریمیم کم آپ نے بالآخر تھوڑا سا کروا بھی لیا شروع میں تو اور الٹیمیٹلی آپ کا نقصان پورا نہ ہو سکا تو پھر کیا فائدہ ایسے انشورنس کروانے کا. لہذا بہت دیکھ سمجھ کر انشورنس کروانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور سے فائنینشیل میٹرز میں رسک کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے بھلے ہی پریمیم زیادہ ہو جائے، بھلے ہی کوئی ایسی انشورنس کمپنی آ جائے جس کے اسٹینڈرڈز بڑے اعلیٰ ہوں اور جس کی ریپوٹیشن مارکیٹ میں ساؤنڈ ہے، اس سے ضرور انشورنس کروانی چاہیے.
نہ کہ یہ کہ تھوڑا سا فائدہ اگر انیشلی یا ابتدائی مرحلے میں ہو گیا تو ہم نے اپنا سب کچھ نقصان جو ہے وہ کر لیا الٹیمیٹلی اگر جب کبھی کوئی ایسی بات درپیش ہو جاتی ہے. لہٰذا ہمیں سافٹ مارکیٹ کے حوالے سے نہیں جانا چاہیے. پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مینی فیکٹرز افیکٹ پراپرٹی اینڈ لائبلٹی انشورنس پرائسنگ اینڈ انڈر رائٹنگ ڈیسیشنز. کچھ ایسے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, جب انڈر رائٹنگ کا ذکر میں نے کیا تھا تو انڈر رائٹنگ میں کچھ ایسے فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں جو کہ انشورنس کمپنی رکھتی ہے ذہن میں کہ ہاں اب یہ انشورنس کر لی ہے, اب اس کی انڈر رائٹنگ ہونے جا رہی ہے. تو اور خاص طور سے یہ پراپرٹی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو اس میں پرائسنگ کا کانسیپٹ بہت ضروری ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہے وہ. انشورنس انڈسٹری کیپیسٹی refers to the relative level of surplus. Surplus is the difference between an insurer's assets and its liabilities. Capacity can be affected by a clash loss, which occurs when several lines of insurance simultaneously experience large losses. Investment returns may be used to offset underwriting losses, allowing insurers to set lower premium rates. اب یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے جو انشورنس مارکیٹ ڈائنامکس میں آتا ہے. اب ایک ساتھ انشورنس کروائی گئی, ایک پرٹیکولر سیگمنٹ میں انشورنس ہو گئی. اب مثال کے طور پہ ایک پروڈکٹ ہے جو کاٹن ریلیٹڈ ہے, مثال کے طور پہ ٹیکسٹائل ریلیٹڈ ہے یا اسٹیل ریلیٹڈ ہے کسی انڈسٹری میں. اب اس کی انشورنس ہوتی گئی. اب پتہ کیا چلا کہ وہ جب انشورنس ہو چکی تو اس انڈسٹری میں, اس سیٹ اپ میں کوئی بات ایسی پیدا ہو گئی جس میں اس کے لاسز شروع ہو گئے اس پورے سیگمنٹ میں. نتیجہ کیا ہوا, جتنی انشورنس کمپنیز ہیں جو اس سیگمنٹ کو کیٹر کر رہی ہوتی ہیں انہیں سب کو وہ لاسز جو ہیں برداشت کرنے پڑ رہے ہیں, لہٰذا 1 2 3 4 5 جتنے بھی ہیں. اب کیا ہوا نتیجہ, وہ انشورنس ایجنٹس, وہ انشورنس کمپنیز آگے چل کر ری انشورنس کروا لیتی ہیں کسی دوسرے سے. اب جہاں ری انشورنس کی بات آئی وہ تو پروٹیکٹڈ ہو گئی. اب جن کمپنیز نے, جن ایجنسیز نے اپنی ری انشورنس نہیں کروائی ہوئی وہ پھر نقصان میں جانا شروع ہو جاتی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ایک سیگمنٹ میں کوئی نقصان آیا, جتنی وابستہ انشورنس ایجنسیز اس سیگمنٹ کو کیٹر کر رہی ہیں سب نقصان میں چلی جاتی ہیں. اور یہ پھر جب رش ہوتا ہے تو اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بینکرپسی کی سچویشنز بھی آ جاتی ہے. یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ پرٹیکولر جو انڈر رائٹنگ وغیرہ ہوئی ہے یہ پھر وہ کیٹر نہیں کر پاتے کیونکہ ٹوٹل سلمپ آ گیا, ٹوٹل لاس آ گیا, تو وہ انشورنس کمپنی کرے گی بھی کیا. لہٰذا جب کبھی ایسی بات ہوتی ہے تو ون ہیز ٹو انشور دیٹ واٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو ڈو از ان دا رائٹ پرسپیکٹو. اگر ایک جگہ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ کو چانس لینے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ کل کو جب اگر کوئی بات ایسی گڑبڑ ہو سکے یا ہو جائے تو وہاں پر آپ کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. فردر ہم دیکھتے ہیں کہ انشورنس مارکیٹ ڈائنامکس اور کیا ہے. The trend toward consolidation in the financial services industry is continuing. Consolidation refers to the combining of businesses through acquisitions or mergers. Due to mergers, the market is populated by fewer but larger independent insurance organizations. There are also fewer large insurance brokerages. اب ہوتا کیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی یہ بات ایسی سامنے آ جاتی ہے تو انشورنس بروکریج بھی ہوتا ہے جو انڈر رائٹنگ کے سلسلے میں بہت زیادہ انوالوڈ ہوتا ہے. اور یہ انڈر رائٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس وجہ سے اور بھی ذہن میں آتا ہے کہ انویسٹمنٹس کو یہ پروموٹ کرتا ہے, اور جب یہ انویسٹمنٹ پروموٹ ہوتا ہے تو اسی حساب سے پھر انشورنس کے معنی بھی اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہاں کہ جس وقت کوئی بھی انویسٹمنٹ اٹریکٹ ہوتا ہے, انویسٹمنٹ میں ریٹرنس انالائز کیے جاتے ہیں, اس کی ہر طرح سے انالیسس کر کے جب ریٹرنس کو ذہن میں رکھا جاتا ہے, انالائز کر کے فائنینشیل ریزلٹس اسپیکولیٹ کیے جاتے ہیں, تو یہ انشورنس جو ہے اپنا پارٹ کافی پلے کرتی ہے. اور جب ایز اے سیگمنٹ وہاں لاسز ہوتے ہیں تو وہ ریٹرنس پھر وہ رہ جاتے ہیں وہیں جہاں ریٹرنس جتنے ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں وہ نہیں ہوتے. لہٰذا یہ بہت سوچ سمجھ کے بروکریج کی بات جب آتی ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور انشورنس ڈائنامکس جب ہم ایسرٹین کرتے ہیں تو یہ فیکٹر کافی پارٹ پلے کرتا ہے. فردر ہم دیکھتے ہیں کہ انشورنس بروکر کیا چیز ہوتی ہے.
An insurance broker is an intermediary who represents insurance purchasers. Cross-industry consolidation, the boundaries between insurance companies and other financial institutions have been struck down. Some financial services companies are diversifying their operations by expanding into new sector. یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ہوتی ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے چیزیں ریسٹرکٹ کر دی جاتی ہیں. یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ ہاں یہ پرٹیکولر ایسپیکٹ جو ہے وہ کہاں تک ریلیٹ کرتا ہے. اسی کے حساب سے انہوں نے ڈائنامکس اپنی تیار کی ہوتی ہے. اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سا پروڈکٹ اگر آ جائے یا دیکھ لیا جائے تو وہاں پر وہ انشورنس کرنا مناسب رہے گا. کیونکہ دیکھیں جب کبھی بھی کمرشل مارکیٹ ہوتی ہے, کمرشل ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو چاہے وہ انشورنس کمپنی ہو, چاہے وہ بروکریج ہاؤس ہو, چاہے وہ انویسٹمنٹ بینک ہو, یا غرض کے کوئی بھی کمرشل آرگنائزیشن ہو. کمرشل آرگنائزیشن کا مطلب ہے کہ وہ پروفٹ میکنگ, وہاں پہ وہ آیا ہے تو اپنے ریٹرنس کو وہ دیکھنا چاہے گا. تو آپ اسی طرح سے یہ بھی اندازہ کریں کہ یہ جو انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں وہ بھی مارکیٹ میں ہیں تو اپنے فائدے کے لیے ہیں. کوئی ایسے ہی تو نہیں آ جاتے ہیں کہ ہاں ہم نے کچھ بھی کیا ہے اور ہم ایسے چیریٹیبل آرگنائزیشن تو ہے نہیں. لہٰذا جب کمرشل بیسس پر ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں تو یہ یقین رکھیے کہ ہر شخص پروفٹ اورینٹڈ ہوتا ہے اور بغیر پروفٹ کے وہ کاروبار نہیں کرتا. اور اس انالیسس کے تحت وہ پروفٹ موٹیو اپنا رکھ کر تب ٹرانزیکشنز کو الاؤ کرتا ہے. فردر آن دیکھیے سیکورٹائزیشن کے حوالے سے انشورنس مارکیٹ ڈائنامکس کیا ہیں, کیونکہ ہر لیول پہ جہاں کہیں انویسٹمنٹ کی بات آئے گی وہاں پہ انویسٹمنٹ along with securities, investment along with financial institutions, investment along with those who are dealing with the investment market, with the capital market, with the money market. یہ ساری چیزیں جو ہے ایک انٹر لنکڈ ہیں اور پوری ایک چین ہے جو چل رہی ہوتی ہے, اور کہیں کوئی نقصان اگر ہونے کے لیے ہوتا ہے تو وہ ہر جگہ ایفیکٹس اس کے کریٹ ہوتے ہیں. So let's see what is the securitization of risk. Insurers are making increasing use of securitization of risk. Securitization of risk means that insurable risk is transferred to the capital markets through creation of a financial instrument. یہی ہوتا ہے جو سیکورٹائزیشن آف انشورنس ہوتی ہے. کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے سیکورٹیز میں انویسٹمنٹ کیا, سیکورٹیز میں آپ کو کیپٹل مارکیٹ سے کیا ملا؟ ایک فائنینشیل انسٹرومنٹ مل گیا جو اس بات کی ضمانت ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز ریکوائرڈ ہوگی, جو پیسہ آپ نے انویسٹ کیا ہے وہ آپ کو مل جائے گا واپس, اور اس میں خاطر خواہ جو ریٹرنس اناؤنس ہوں گے, ڈویڈنڈس اناؤنس ہوں گے, وہ بھی آپ کو ملیں گے اتنے ہی. لہذا جب کبھی بھی کوئی سیکورٹائزیشن کی بات آتی ہے انشورنس کے حوالے سے تو وہ ایسرٹین ہوتی ہے, وہ گارنٹی کی جاتی ہے انشورنس کے حوالے سے. تو یہ آپ کو جب پاس آن اس کا بینیفٹ کرتے ہیں تو وہ کس کے؟ فائنینشیل انسٹرومنٹ کے حوالے سے. فردر آن, a catastrophe bond permits the issue to skip or defer scheduled payments if a catastrophic loss occurs. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی بہت نقصان بڑا ہو جاتا ہے, کسی بھی کنڈیشن سے ہو سکتا ہے. اکانومی کو لاس کسی انداز میں بھی ہو سکتا ہے, وار, سول کموشن اور یہ ارتھ کویک وغیرہ. تو یہ کیٹاسٹروفک لاس ہے, یعنی وہ ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ, حکومت کے لیے انتہائی نقصان دہ. جب کیپٹل مارکیٹ بھی اس سے اثر انداز ہو جاتی ہیں, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں وہ ریٹرن ویسے نہیں دے سکتی, تو اس ضمن میں یہ کیٹاسٹروفی بانڈ جو ہے وہ کافی خاطر خواہ رول پلے کرتا ہے. A weather option provides a payment if a specified weather contingency, for example, high temperature occurs. The impact of risk securitization is an increase in capacity for insurers and reinsurers. It provides access to the capital of many investors. جب کبھی بھی کوئی بات ہوگی تو ہمیشہ جو چھوٹی چھوٹی انشورنس کمپنیز ہیں وہ ایک ساتھ اگر ان پہ کلیمز لاج ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی بڑی ری انشورنس کمپنیز کی طرف جاتے ہیں. وہ اپنی حفاظت میں, اپنے تحفظ میں وہ اپنے کلیمز کو ری انشورنس کمپنیز سے زیادہ ایسرٹین کروا لیتی ہیں, کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی, وہ انشورنس اماؤنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور خاص طور سے ایسے ایریاز جس میں رسک بہت زیادہ ہوتا ہے. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسک اتنا زیادہ یہاں پر ہے
کیونکہ اس کو انہوں نے پرائیورٹائز کیا ہوتا ہے انشورنس کمپنیز نے، اور وہاں جہاں تباہی ہوتی ہے انہیں اندازہ ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے وہ اپنا ری انشورنس اس پروڈکٹ کے کنسرن کروا لیتے ہیں. لہذا جب کبھی لاسز، چین لاسز ہونے لگتے ہیں تو اسی طرح سے ری انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ ریسکیو کو آ جاتی ہیں. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ چین ہے، یہ کنٹینیوٹی میں ہوتا رہتا ہے. اور کیونکہ وقت کا پتہ نہیں ہوتا، حالات کا پتہ نہیں ہوتا، جب کبھی بھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو اس کو بچانے کے لیے اس چھوٹا جو انشورنس ایجنٹ ہے یا کمپنی ہے وہ اپنے کو محفوظ رکھتی ہے ری انشورنس کے ذریعے. اب لاس فورکاسٹنگ بھی ایک سٹیپ ہے اور جو زیادہ معنی رکھتی ہے خاص طور سے رسک کے حوالے سے، رسک کے حوالے سے اور اس کی انالیسس ہم کس طرح سے کرتے ہیں. کیونکہ رسک میں سب سے بڑی چیز جو آ جاتی ہے وہ لاس کے ریفرنس سے آتی ہے کہ لاس اس میں کتنا ہو رہا ہے اور اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے یا منیمائز کیا جائے. تو لاس فورکاسٹنگ سے ہم بات کرتے ہیں. ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. دا رسک مینیجر کین پریڈکٹ لاسز using several different techniques: probability analysis, regression analysis, forecasting based on loss distribution. Of course, there is no guarantee that losses will follow past loss trends. جب کبھی کوئی لاس کو ascertain کیا جاتا ہے تو اس میں مختلف قسم کی چیزیں رکھی جاتی ہیں. اس میں probabilities کا ذکر ہوتا ہے اور وہ probabilities کیا ہے؟ وہ پاسٹ کے ایونٹس کو دیکھ کر انالائز کیا جاتا ہے اور وہ پاسٹ کے ذریعے. اچھا مگر ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جو ماضی میں ہم نے ٹرینڈ دیکھ لیا اور اس کے حساب سے ہم نے پرابیبلٹیز ڈٹرمن کر لی کہ ماضی میں اس طرح سے ہوا ہے تو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی ہو جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے. ہر چیز جو ہے نتیجہ تو ہم برآمد کر لیتے ہیں، نتائج تو ہم اخذ کر لیتے ہیں، لیکن حتمی وہ نہیں ہوتا. ضروری تھوڑی ہے کہ وہ فیکٹرز جو پچھلی بار ہوئے تھے وہ اب کی بھی ہوں. پچھلے سال زلزلہ آیا تھا تو ہم نے ریکوپ کر لیا تو اس سال بھی آئے. پچھلی بار وہاں پہ اور کوئی نقصانات ہو گئے تھے، کچھ وہاں پہ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے ہمیں لاسز ہوئے، ضروری نہیں ہے کہ اس سال بھی ہوں. فرض کہ یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپس میں کنٹرولڈ اور انٹر لنکڈ ہوتی ہیں. لہذا یہ کہہ دینا کہ یہ پرابیبلٹی ہے، ایسا ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ایسی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں جس کی پرابیبلٹی کبھی ہوتی ہی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے لاس ہو جاتا ہے. تو رسک مینیجر کو اپنے آنکھیں اور کان ہر طرف سے کھلے رکھنے چاہیے اور اسی انداز میں انالیسس کرنی چاہیے. اب ہم دیکھیں پرابیبلٹی انالیسس ہوتی کس طرح ہے. لیٹس سی and there is that slide in front of you. Probability analysis. The risk manager can assign probabilities to individual and joint events. The probability of an event is equal to the number of events likely to occur divided by the number of exposure units. May be calculated with past loss data. Two events are considered independent events if the occurrence of one event does not affect the occurrence of the other event. اب یہ probabilities ہم ڈٹرمن کرتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ کیسے وہ ایونٹ ہوا اور اس کا کیا رزلٹ نکلا، آئندہ چل کے اس کا کیا ایفیکٹ ہوا. پھر اس کے بعد ضروری تھوڑی ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا دوسرا واقعہ ہو گیا تو اب یہ کیونکہ وہ دو واقعے ایسے ہو چکے ہیں اس لیے آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا. نہیں، وہ الگ الگ ان کو لیا جائے گا، الگ الگ زمرے میں ان کو رکھا جائے گا کہ ہاں یہ واقعہ ہوا اس کی کیا وجہ تھی، دوسرا ہوا اس کی کیا وجہ ہوئی. لہذا جب کبھی بھی ایسا ذکر ہوتا ہے تو پرابیبلٹیز جو ہیں وہ ہمیشہ دیکھ لی جاتی ہیں کہ ایسے سینیریو میں کیا کیا ہو گئیں اور وہ وجہ کیا بنی. جب وجہ ہمیں معلوم ہو سکتی ہے تو ضروری رہی ہے کہ ماضی میں ہمارے جو پرابیبلٹی کا ریشو ہے وہ زیادہ اگر ہو گیا، کچھ ایونٹس اور واقعات کچھ ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے یہ نقصانات کی شکل پیدا ہوئی، تو ضروری تھوڑی ہے کہ وہ اب بھی ہوں اور یہ ریزنز تھے جس کی وجہ سے ہوا اب وہ نہیں ہوں گے. لہٰذا یہ ساری چیزیں جس وقت انالائز کی جاتی ہیں تو اس میں ہمیں ریٹرنز کے معاملے میں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے ریٹرنز ہو رہے ہیں اور ان ریٹرنز کا کیا وجہ ہے اور لاسز کی کیا وجہ ہے جو پرابیبلٹی کا ریشیو نکالا جاتا ہے. تو اب وہ کیا ہو سکتا ہے وہ فیکٹر اس سال نہ ہوں، اب وہ نہیں ہیں،
تو اب ریٹرنس اس کو کس طرح سے ملیں گے توقع کی جاتی ہے. زیادہ یہ رسک مینیجر کو بہت زیادہ فار سائٹڈ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے جس وقت کسی بھی ایریا میں اپنی وہ ایکسپرٹیز امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہو. لہٰذا اس کو بہت زیادہ نالجبل اور اویئر ود دا سراؤنڈنگس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. فردر آن, 2 events are considered. Dependent events, if the occurrence of one event affects the occurrence of the other. اب یہ جیسا میں نے آپ سے 2 ایونٹس کا ذکر کیا تھا نا, تو اب ان ایونٹس کو دیکھتے یہ ہیں کر کے کہ اگر اس کے جو فال آؤٹس ہیں وہ انٹر لنکڈ ہیں, چین ایک اگر ہے, اگر وہ دیکھنے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک لنک ہوا دوسرے سے, ایک کی وجہ سے دوسرا بھی ہو گیا, تو وہاں پہ وہ ڈپینڈنٹ ایونٹس ہو گئے, ڈپینڈنٹ ایک کے اوپر دوسرے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو پھر ہم الگ الگ ایونٹ کنسیڈر نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ایک ہے, ایک کا کانسیکوینس دوسرے پر ہے, اور اسی طرح سے ہم اس کو ایک ہی سمجھیں گے. وہ ایسے ایونٹس کو ہم الگ الگ سمجھتے ہیں جو الگ ریزنس کی وجہ سے ہوئے ہوں اور اس کے کوئی ڈپینڈنس نہ بن رہی ہو. لہٰذا یہ رسک مینیجر کا رول ہوتا ہے کہ اس کو وہ اس انداز میں انالائز کرے. اب پھر ایک ذکر اور بھی ہوا تھا ریگریشن انالیسس کا, کہ کس طرح سے ریگریشن انالیسس کی جاتی ہے اور اس ریگریشن انالیسس کو رسک مینیجر کو کتنا زیادہ ascertain کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیٹس سی دیر ان شیپ آف اے سلائڈ. ریگریشن انالیسس characterizes the relationship between 2 or more variables and then uses this characterization to predict values of a variable. For example, the number of physical damage claims for a fleet of vehicles is a function of the size of the fleet and the number of miles driven each year. اب اس میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا سائز ہے, کتنا اس میں ڈرائیونگ ہوئی. یہ میں آٹو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, گاڑیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کس طرح سے اس کا ریگریشن انالیسس دیکھتے ہیں. اب یہ ہر جگہ آ جاتی ہے کہ کتنا آپ نے کام کیا, کس انداز میں کام کیا, پہلے آپ کیا کام کرتے رہے, اور آپ کے کام کرنے سے اس کے اثرات کتنے مرتب ہوئے. کہ آپ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو گاڑی کی مثال دی ہے نا, کہ گاڑی کتنی گاڑیاں تھیں, سائز ان کی, کیپیسٹی کتنی تھی, فلیٹ کتنی تھی, اور وہ کہاں تک گئی, کتنے مائلس کا ٹریول کیا. بالکل یہی آپ اپلائی کر لیجئے انڈسٹری میں کہ کتنا کام ہوا اور اس کام ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پروڈکٹ کہاں تک گئے. لہٰذا یہ ریگریشن انالیسس سے بھی ہمیں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے اپنی رسک کے حوالے سے. اب یہ سلسلہ ایک کے بعد ایک ہمیشہ چل رہا ہوتا ہے لاس کی طرف. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی انداز میں ہمیں لاس نہ ہو. رسک مینیجر کا جو بیسک اور پرائمری آبلیگیشن ہوتا ہے وہ لاس کو منیمائز کرنے کا ہوتا ہے, کیونکہ جب تک لاس منیمائز نہیں ہوگا اس وقت تک آپ ریٹرنس جو خاطر خواہ ہیں وہ کیسے آپ کو ملیں گے. اور پھر جب ریٹرنس نہیں ہوں گے تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو وڈرا کر لیں گے ایسی آرگنائزیشن سے کہ جہاں ریٹرنس انسرٹن ہیں, ریٹرنس بہت کم ہیں, اور خطرہ ہے کہ لاسز آئندہ ہو جائیں, بلکہ یوں کہیے کہ کوئی ریٹرن ہی نہیں ہے اور سارے لاسز ہیں. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پر پھر رسک مینیجر کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور لاس فارکاسٹنگ جو ہے بہت ضروری ہے. اور لاس ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے بعض وقت ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ لاس وہاں پہ ہو جاتا ہے, تو لاس ڈسٹریبیوشن کیسے کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. A loss distribution is a probability distribution of losses that could occur, useful for forecasting if the history of losses tends to follow a specified distribution and the sample size is large. The risk manager needs to know the parameters of the loss distribution, such as the mean and standard deviation. The normal distribution is widely used for loss forecasting. اب جب یہ لاس کو فورکاسٹ کیا جاتا ہے تو ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لاسز جو سسٹین ہوئے وہ ان کا سائز کیا ہے. بہت زیادہ سائز ہے نیچرلی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ڈاؤن دا لائن انہیں کنوے کیا جاتا ہے, انہیں پاس آن کیا جاتا ہے, کیونکہ جب تک لاسز جو ہیں وہ ڈاؤن دا لائن کنوے نہیں ہوتے اس وقت تک پرابیبلٹی. اب یہ پرابیبلٹی کس طرح سے نکالی جاتی ہے؟ پرابیبلٹی اس طرح اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ پاسبلٹیز ہیں جس کی وجہ سے آگے یہ لاس ہو سکتا ہے. اس کی جب آپ ٹرینڈ انالیسس کرتے ہیں کہ ماضی میں اسی وجہ سے جو ذکر ہوا کہ انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کیا کیا فیکٹرز ہوتے ہیں, کیا ریاکشنس ہوتے ہیں, کیا ماضی میں جو انڈیپینڈنٹ ایونٹ ہوا وہ کیا تھا, جو ڈیپینڈنٹ ایونٹ ہوا وہ کیا ہوا,
ابھی بھی کیا وہی صورتحال ہے کہ ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یہ سارا جو ہے انالیسس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی انالیسس کے پیش نظر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح اور کتنے لاسز ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں روپے پیسے کی بات آئے گی، یہ یاد رکھیے گا، اسٹیک ہولڈرز ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جو انویسٹ کرنے والے ہیں وہ ایک ایک پیسے پہ اپنی نگاہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا پیسہ لگا ہے اور وہ اپنا پیسہ کسی انداز میں ضائع ہونے دینے کے روادار نہیں ہوتے. لہذا جو بھی پرابیبلٹیز ہیں، چاہے وہ ریٹرنز کی پرابیبلٹیز ہیں، چاہے وہ لاس کی پرابیبلٹیز ہیں، چاہے وہ رسک کی پرابیبلٹیز ہیں، وہ ہر انداز میں جو فائنینشیل رسک انالسٹ ہے، رسک مینیجر ہے، وہ اس میں اس کو قطعاً کہیں سے غفلت کی گنجائش نہیں ہوتی. لہذا رسک مینیجر کا رول ہوتا ہے ساری پرابیبلٹیز کو دیکھنے کے بعد، اینالائز کرنے کے بعد، اسے پرسیو کرنے کے بعد آگاہ کر دے کہ یہ ساری سچویشن اور اس کی یہ انالیسس ہے. فردر ہم دیکھتے ہیں فائنینشیل انالیسس اینڈ رسک مینجمنٹ ڈیسیژن میکنگ. دا ٹائم ویلیو آف منی must be considered when decisions involve cash flows over time. Considers the interest earning capacity of the money. A present value is converted to a future value through compounding. A future value is converted to a present value through discounting. یہ بڑے امپورٹنٹ رولز ہوتے ہیں ٹائم ویلیو آف منی. اور آج کل کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں اتنا زیادہ یہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں کہ ہم بغیر کسی خطا کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں ٹائم ویلیو آف منی کا کانسیپٹ رکھنا چاہیے. ٹائم ویلیو آف منی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ سادے الفاظ میں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جس وقت آپ نے کرنا ہے وہ آپ کام کر لیں. آپ اپنا کسی انداز میں وقت ضائع نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی ایک قیمت ہوتی ہے. ہمیشہ یہ یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جب بھی کبھی آپ کوئی بات کرنے چلیں، یہ یقین رکھیے گا کہ اس کی کاسٹ کوئی نہ کوئی دے رہا ہوتا ہے. آپ دے رہے ہوتے ہیں، آپ کی فیملی دے رہی ہوتی ہے، آپ کا گورنمنٹ آپ کی دے رہی ہوتی ہے، آپ کی نیشن دے رہا ہوتا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ سوسائٹی دے رہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی انداز میں یہ کاسٹ دے رہی ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی اس کو دیتا ہے، پورا کرتا ہے، آپ کو شاید احساس ہو یا نہ ہو. تو اسی ضمن میں جب کبھی ٹائم ویلیو کا ذکر آئے، ٹائم ویلیو آف منی کا، تو اصل جو ویلیو ہے وہ ٹائم کی، پیسے کی طرح کی ہے. کہ جو جتنی اہمیت پیسے کی ہے اتنی ہی پیسے کی اہمیت کے حساب سے وہ وقت کی ہے. آپ وقت ایسے ضائع کریں گے کہ یو آر لوزنگ منی. اگر وقت ضائع نہیں کریں گے، کچھ گین کریں گے، تو آپ کا وہ جو وقت کا انویسٹمنٹ ہے اس سے میکسیمم ریٹرن ہونا چاہیے. چاہے وہ کسی اسٹیج میں کچھ بھی آپ کر رہے ہو، تو یو ہیو ٹو یوٹیلائز دیٹ اینڈ یو ہیو ٹو بی ویری پرٹیکولر. اور خاص طور سے جب یہ فائنینشیل رسک مینجمنٹ کے حوالے سے بات آتی ہے تو وہاں تو ٹائم ہی کا اصل میں اسیسمنٹ ہوتا ہے. آپ نے اسپیکولیٹ کیا، ٹائم. آپ نے پرابیبلٹیز ڈٹرمن کی، ٹائم. آپ نے پاسٹ میں جا کے ٹرینڈ دیکھا، ٹائم. آپ نے فیوچر میں کیا رول ہوگا ایسے ایونٹس کا، وہ ٹائم. آپ نے دیکھا کہ کرنٹ سچویشن میں یہ اپلیکیبلٹی اس کی ہے، اپلیکیشن ہے یا نہیں، دیٹ از ٹائم. ہر چیز گھوم پھر کر جب کبھی کاروبار کے حوالے سے آتی ہے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے آتی ہے، انالیسس کے حوالے سے آتی ہے، تو لے دے کر کہاں بات آ کے ختم ہوتی ہے؟ وقت. وقت ہی اصل چیز ہے، اور اسی سے ہی آپ کو اسیسمنٹ ہوگا، اسی سے ہی آپ کو پیسے ملیں گے. پیسے سے مراد ہے ریٹرن. تو اسی وجہ سے یہ فیزیولوجی ڈٹرمن ہو گئی ہے کہ ٹائم ویلیو آف منی. اصل میں ہی یہی ہے کہ آپ اپنا کتنا وقت لگاتے ہیں اور کتنا اس سے آپ حاصل کرتے ہیں. لہذا دس نیڈ ٹو بی کیئرفلی تھاٹ اباؤٹ اینڈ اٹ مسٹ بی دیئر ان یور مائنڈ whenever and wherever you are going to have this activity. Now further on there is a slide. Risk managers use the time value of money when analyzing insurance bids, making loss control investment decisions. The net present value is the sum of the present values of the future cash flows minus the cost of the project. The internal rate of return on a project is the average annual rate of return provided by investing in the project. Other risk management tools. A risk management information system is a computerized database that permits the risk manager to store and analyze risk management data.
The database may include listing of properties, insurance policies, loss records, and status of legal claims. Data can be used to predict and attempt to control future loss levels. And risk management intranets and websites. An intranet is a website with search capabilities designed for a limited internal audience. A risk map is a grid detailing the potential frequency and severity of risks faced by the organization. Each risk must be analyzed before placing it on the map. اب یہ مختلف قسم کے رسک جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں، آتے ہیں، چاہے وہ نیٹ کے ذریعے ہوں، چاہے وہ سائٹس کے ذریعے ہوں، چاہے وہ ویب ڈیزائن کیا کچھ بھی کیا جا رہا ہو، تو اس میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کہاں کہاں کون کون سے رسک اور کیسے کیسے رسک انوالو ہوتے ہیں. جب تک ہمارا سلسلہ یہ رسک کا نہیں ہوگا اور انالیسس ہماری نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ یہ یقین رکھیے گا ہم لاس سے بچ نہیں سکتے. ہاں یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے بتایا تھا کہ کوئی بھی رسک ہوا کسی انداز میں ہوا اور آپ نے اس کو انشور کروا لیا، مگر اس انشورنس کے حساب سے بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور اس انشورنس کے حوالے سے ہمیں دیکھنا بھی پڑتا ہے کہ کیا صورتحال بنتی ہے. لہٰذا ہم یہ جب بات کریں گے، ہم نے یہ بات جب ذکر کیا کہ ایک رسک ہوا اور اس رسک کے حوالے سے ہم نے انشورنس کروا لی، تو ہم اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہوتا کہ وہ رسک جو ہے وہ انشورڈ ہو چکی، بلکہ اس میں ہمیں فائنینشیل رسک ہر طرح سے ایسرٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب ایک ہلکا سا آپ کو اوور ویو جو پرائیویٹ انشورنس کا ہے فائنینشیل سروسز انڈسٹری کا وہ میں پیش کرتا ہوں. دا فائنینشیل سروسز انڈسٹری کنسسٹ آف کمرشیل بینکس، سیونگس اینڈ لون انسٹیٹیوشنز، credit unions, life and health insurers, property and casualty insurers, mutual funds, security brokers and dealers, private and state pension funds, government-related financial institutions. Overview of private insurance in the financial service industry. There are changes in the financial service industry which includes consolidation, that is the number of firms has declined due to mergers and acquisitions. Convergence, existing financial institutions now sell a wide variety of financial products that earlier were outside their core business area. Types of private insurance, that is the life and health insurers, property and casualty insurers. Types of private insurers also include, which are classified by their organizational forms, which are known as stock insurers, mutual insurers, reciprocal changes, Lloyd's of London, Blue Cross and Blue Shield plans, health maintenance organizations and other types of private insurers. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ مختلف قسم کے انشوررز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو رسک کو منیمائز کر دیتے ہیں، اور جب آپ رسک کے منیمائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ اس کا ذکر یہی ہوتا ہے کہ ہاں یہ رسک جو ہے وہ کم ہو گیا، اور کم ہونے کے ساتھ ساتھ اب آپ کسی حد تک محفوظ ہو گئے. آج ہم نے اپنے لیکچر کے دوران، اپنے ذکر کے دوران ہم نے یہ باتیں کی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اوور ویو ہم نے پریزنٹ کیا آپ کے سامنے جو پرائیویٹ انشورنس کا ہوتا ہے فائنینشیل سروسز کے انڈسٹری کے حوالے سے خاص طور سے. ٹائپس آف پرائیویٹ انشورنس کتنے ہوتے ہیں ان کا بھی ذکر ہوا. ایجنٹس اور بروکرز بھی اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں. مارکیٹنگ سسٹم میں انشورنس کی ڈائنامکس کیا ہوتی ہیں، اور گروپ انشورنس مارکیٹنگ کا بھی کانسیپٹ ہم نے ذکر کیا. جب یہ ساری بات ہم نے کر لی، ہم نے لنک کیا رسک کو انشورنس کے ساتھ، مگر صرف یہی کچھ نہیں ہے کہ رسک کو محفوظ کیا کس کے ساتھ، انشورنس کے ساتھ، بلکہ دوسرے فیکٹرز بھی ہیں جو انالیسس کرتے ہیں، جو پروموٹ کرتے ہیں انڈسٹری کو. اب بات کو ہم یہیں روک دیتے ہیں، آئندہ اسی کو کنٹینیو کریں گے. انشورنس کے حوالے سے ذکر ہوا اور کافی ذکر ہوا، اور یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ انشورنس کہاں تک پارٹ پلے کرتی ہے رسک کو کور کرنے میں. اب اجازت دیجیے، خدا حافظ.